ایک عورت جو کہ اپنی ساری زندگی ایک شخص کے ساتھ ہنسی خوشی گزار دیتی ہے اور اپنے چاروں بچوں کی شادیاں کرنے کے بعد آخری عمر میں جا کے اپنے شوہر سے علیحدگی صرف اور صرف اس بات کے اوپر اختیار کر لیتی ہے کہ اس نے ٹریفک سگنل توڑ دیا تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ اس نے پچھلی عمر میں جا کے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ یو کے میں ہوا ایک ایسا واقعہ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے کہ سن کے مجھے خود بھی بہت زیادہ عجیب لگا تھا، اور اتنی ایک سٹرینج قسم کی وجہ کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کے ایسے لمحات اور ایسی چیزیں جو کہ وہ بڑی خوشی کے ساتھ، ایک ہنسی خوشی کے ساتھ، ایک خوشگوار لمحات کے ساتھ اور خوشگوار یادوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اور پھر اینڈ پہ یعنی کہ آخری عمر میں بڑھاپے کو پہنچ کے ایک عورت نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی، یعنی کہ دونوں کی ڈائیورس ہو گئی۔ آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئرنگ کروں گی، اور واقعہ کافی سٹرینج قسم کا ہے، اور یہ بات ان دنوں کی ہے یعنی کہ 90s کی دہائی کی ہے، جبکہ یہاں پہ یو کے میں بہت کم لوگ آیا کرتے تھے۔ اور جی یہاں پہ اس وقت نا یو کے کو یا برطانیہ کو ولایت کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی کہ اتنا سیدھا قسم کا دور تھا، اور اس دور میں جو تھا نا ہمارے بڑے ان کنٹریز کی طرف آنا اتنا زیادہ پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ تو جی یہ واقعہ ہے ایک ایسے شخص کا جو کہ لاہور میں مقیم تھا، اور وہاں پہ اس نے گرون اپ ہوا وہ شخص۔ اس لڑکے نے تقریباً آپ کہہ لیں 22 سے 25 سال کی عمر کے اندر اندر وہاں پہ وکالت کی ڈگری جو تھی نا وہ کمپلیٹ کر لی تھی پاکستان میں، لاہور میں۔ اور اس کے بعد اس کا یہ ڈریم تھا کہ میں جو ہے نا وہ ولایت جاؤں، یعنی کہ بہت زیادہ اس شخص کو نا کریز تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے باہر چلا جاؤں۔ پڑھا لکھا شخص تھا اور اپنا مستقبل بہت ہی زیادہ تابناک کرنا چاہتا تھا، اور کوشش کر کے اس نے اپنا ویزا وغیرہ اپلائی کیا، اور اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر وہ یہاں پہ یو کے میں آ گیا۔ اب جی یہاں پہ آنے کے بعد ان دنوں میں نا یہاں پہ سیٹلمنٹ کرنا اور اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ یعنی کہ پاسپورٹ لینا بہت ہی زیادہ آسان ہوا کرتا تھا، اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ اور لوگ ان دنوں میں جو کہ 90s کی دہائی میں آتے تھے نا، وہ لوگ موسٹلی کیا کرتے تھے، لڑکے یا آدمی کہ وہ گوریوں کے ساتھ نا شادی کر لیتے تھے، اور اس نے بھی یہی راستہ اختیار کیا۔ سولیسٹر تھا وہاں پہ، وکیل تھا پاکستان میں، یہاں پہ بھی آ کے اس نے اپنا یہی جو تھا نا وہ پروفیشن چوز کرنے کی بڑی حد تک کوشش کی کہ وہ یہاں پہ سولیسٹر بن جائے، جس میں کہ وہ کامیاب بھی رہا۔ اور اس شخص نے نا یہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس یعنی کہ اپنا پاسپورٹ وغیرہ سیدھا کرنے کے لیے نا اس نے پیپر میرج کر لی ایک گوری کے ساتھ۔ اور پیپر میرج کا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ویسے اگر اسلام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے ایک شادی ہی ہوتی ہے، اور لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ دنیاوی لحاظ سے اپنے مفادات کی خاطر سمجھتے ہیں کہ بھی پیپر میرج جو ہے نا وہ صرف ڈاکومنٹس کی حد تک ہی ہوتی ہے۔ خیر اس نے ایک گوری کے ساتھ یہاں پہ پیپر میرج کر لی، اور کچھ عرصے کے بعد یعنی کہ اس کو اوبویسلی یہاں پہ پیپر میرج کرنے کے لیے نا پیسے وغیرہ دینے پڑتے ہیں۔ تو جی اس شخص کے نا کچھ کہہ لیں کہ بھی فرینڈشپ وغیرہ ڈیولپ ہو گئی اس گوری کے ساتھ، کچھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، لیکن یہ صرف ایک گڈ فرینڈشپ تھی، یعنی کہ اس کا تعلق یہ نہیں تھا کہ بھی وہ اس کی واقعی میں بیوی بن چکی تھی۔ گوری جو تھی نا وہ بہت ہی اصول پرست تھی۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو نا ایک بات کلیئر کرتی چاہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی گورے ہیں، ایون ہم لوگوں کے یعنی کہ ایشینز کے جو بچے ہیں نا، اگر وہ یہاں پہ بورن ہوتے ہیں، یہاں پہ گرون اپ ہوتے ہیں، ان کی ساری ایجوکیشن یہاں پہ اسی کنٹری میں ہوتی ہے نا، یو کے میں، تو بہت ہی زیادہ اصول پرست ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ڈاکومنٹڈ سی لائف ہوتی ہے، اصول پرست ہوتے ہیں۔ دھوکہ دہی اور دوسروں کو چیٹ کرنا، لاز کو بریک کرنا نا ان لوگوں کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی بہت بڑا نا انہوں نے گناہ کر لیا ہو، کوئی سن کر لیا ہو، یا کوئی آپ کہہ لیں کہ بھی بہت ہی انہوں نے کوئی غلط کام کر لیا ہو نا۔ تو یہی حال اس گوری کا بھی تھا، اور وہ بڑی ہی اصول پرست تھی، اور کہہ لیں کہ بھی سیدھے لوگوں کو نا یعنی کہ جو لوگ سچ بولتے ہوں، اصول پرست ہوں، اور ان کی زندگی کا کوئی قاعدہ قانون ہونا، اس طرح کے لوگوں کو جو کہ کسی کو چیٹ نہ کرتے ہوں نا، ایسے لوگوں کو وہ بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ خیر جی اس گوری نے نا اس آدمی کے ساتھ شادی کر لی، یعنی کہ پیپر میرج ہوئی تھی، اور اس کے بعد تھوڑا بہت نا آپس میں ملنا جلنا تھا، جس کی وجہ سے کیا تھا کہ وہ اس کو کلوزلی آبزرو کر رہی تھی،
خیر جی، وہ شخص جو کہ پاکستان سے آیا تھا اور وہ یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتا تھا، وہ آپ کہہ لیں کہ بھی بہت ہی نیک شریف انسان تھا، 5 وقت کا نمازی تھا اور اصول پرست انسان تھا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو لڑکی تھی نا گوری، وہ اس کے بیہیویئر سے، اس آدمی کے ایٹیٹیوڈ سے اور کہہ لیں کہ بہت زیادہ متاثر ہوئی نا۔ اور اس کا مین ریزن یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بھی مجھے تم اس لیے پسند ہو کیونکہ اوبیسلی تم ایک مسلمان ہو، اور میں تمہارے اخلاق سے اس لیے زیادہ متاثر ہوں کیونکہ تم اسلام کے اصولوں کے مطابق چلتے ہو، اللہ کے حکم کو مانتے ہو، جس چیز سے اسلام میں منع کیا گیا ہے ان باتوں کو تم بالکل بھی فالو نہیں کرتے، اور جن چیزوں کے اوپر ریسٹرکشن ہیں ان سے تم بالکل اوائڈ کرتے ہو۔ ایک کہہ لو کہ بھی تم سیدھے طریقے سے نا اسٹریٹ فارورڈ سے انسان ہو، اور کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو چیٹ کرنا، اور کسی کو کہہ لیں کہ بھی اس طرح کی مکاریاں جو کہ یہاں پہ لوگوں میں پائی جاتی ہیں نا، وہ تمہارے اندر ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے مجھے نا تم بہت زیادہ پسند آئے ہو، تو میں تم سے نا اوریجنلی میں یعنی کہ پیپر میرج کے علاوہ اوریجنل جو شادی ہے نا وہ کر کے میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اب جی اندھے کو چاہیے ہوتی ہیں 2 آنکھیں، اس شخص کو تو یہاں پہ ویسے ہی جو تھا نا وہ سیٹلمنٹ چاہیے تھی، جس کی وجہ سے اس نے اس گوری کے ساتھ پیپر میرج کی تھی، اور اس کو تو اب اوریجنلی یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ سیدھے طریقے سے ہی یہاں پہ رہنے کا راستہ مل رہا تھا۔ اور کیا ہوا کہ پھر اس نے نا اس گوری کی آفر ایکسیپٹ کر لی کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، لیکن یہ ہے کہ بھی میں مسلمان ہوں اور میں کسی کرسچن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، تو اس لیے کیا ہے کہ تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ تو وہ جو لڑکی تھی نا اس نے اپنی فیملی کے اگینسٹ یعنی کہ اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ جا کے صرف اور صرف اس بات کی وجہ سے کہ بھی اس کو وہ آدمی کا نا اخلاق پسند آ گیا تھا، اور کہہ لیں کہ بھی وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی کہ یہ مجھے زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں دے گا، تو اس گوری نے اس آدمی کے پاکستانی آدمی کے ساتھ نا شادی کر لی، اسلام قبول کیا، مسجد میں جا کے اس نے کلمہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد اس نے اس آدمی کے ساتھ نکاح بھی کر لیا، اور وہ دونوں جو تھے نا ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اب دونوں ایک دوسرے کو چونکہ پسند کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے خیالات ملتے تھے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے، تو ان کی زندگی جو تھی نا وہ بڑی ہی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ ان کے 4 بچے ہوئے، ان کو انہوں نے بڑا کیا، پالا پوسا، اور بڑے ہی ایک سموتھلی قسم کی نا ان کی زندگی یہاں پہ گزر رہی تھی۔ اس آدمی کے ڈاکومنٹس بھی سیدھے ہو گئے، اس کو یہاں پہ سٹیٹس مل گیا، یہاں پہ وہ پریکٹیکلی جو تھا نا وہ سلسٹر کی جاب بھی کرنے لگ گیا۔ ایک بڑی ہی ہینڈسم قسم کی جو لائف ہوتی ہے نا، جس میں کہ پیسہ بھی وافر مقدار میں ہو، پیار اور محبت بھی ہو، اور بچے جو تھے وہ بھی اوبویسلی ان کے اکارڈنگ ہی تھے۔ اس شخص کو اس چیز سے کوئی ایشو نہیں تھا کہ وہ بچے جو ہیں وہ علیحدہ رہ رہے ہیں، یا جس طرح سے ایک پاکستانی مینٹیلٹی ہوتی ہے نا کہ بچے ہمارے ساتھ ہی رہیں، اور دس اینڈ دیٹ، اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ بچے مسلمان تھے، اور کہہ لیں کہ بھی آگے انہوں نے اپنی لائف میں بھی ایک اچھا کیریئر جو تھا وہ اپنایا، اور ان کی بھی زندگی جو تھی نا وہ ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ خیر جی، ان لوگوں نے یعنی کہ اس گوری نے اور پاکستانی مرد نے جو تھا نا اپنے 4 بچوں کی شادیاں کر دی۔ مینس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی اتنی سموتھلی رن ہو رہی تھی، اور وہ جو تھے نا اپنا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، تقریباً آپ کہہ لیں کہ وہ 60s کے راؤنڈ اباؤٹ میں تھے۔ پھر جی ایک دن کیا ہوا کہ وہ آدمی، وہ پاکستانی مرد اور وہ گوری جو تھے نا، وہ اپنی گاڑی میں جو کہ کنورٹیبل کار تھی، اس میں ایک رات کو، ایک بڑی ہی خوبصورت شام تھی، اور جی لندن کی سڑکوں میں وہ لوگ جو تھے نا وہ پھر رہے تھے اور موسم کو انجوائے کر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، اور تقریباً کہہ لیں کہ رات کے کوئی 2 سے 3 بجے کا ٹائم تھا، اور لوگ ٹریفک اتنی اس وقت نہیں ہوتی۔ تو جی وہ آدمی جو تھا نا وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور جو اس کی گوری بیوی تھی نا وہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ویدر کو انجوائے کر رہی تھی، اور پیار اور محبت کے ساتھ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ خیر اب ہوا کیا کہ اس آدمی نے جو تھا نا وہ رات کے وقت میں لندن کی سڑکوں پہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے نا اس نے ٹریفک کا سگنل توڑ دیا، اور جب اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ بھی تم نے جو ہے وہ ریڈ جو لائٹ تھی نا اس کو کراس کیا ہے، آخر اس کی کیا وجہ تھی، کیا تمہیں پتہ نہیں چلا، یا کیا ہوا کہ تم نے جو تھا نا اتنا بڑا لا جو ہے اس کو بریک کر دیا؟ تو اس سولسٹر آدمی نے کہا کہ بھی چونکہ رات کا وقت تھا، کوئی ٹریفک نہیں تھی، نہ وہاں پہ کوئی وارڈن تھا یعنی کہ کوئی سپاہی وغیرہ بھی نہیں تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی وہاں پہ CCTV کیمرے اس وقت ہوا کرتے تھے جو کہ اس کو کیچ کر لیتے۔
آج کل تو ہر جگہ جو ہے نا وہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اب جی اس آدمی نے کہا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ میں نے ریڈ لائٹ سکپ کر لی کہ بھی ایکسیڈنٹ کا بھی کوئی خدشہ نہیں ہے، ایسے یہاں پہ 3-4 منٹ کھڑے ہو کے ہم ویٹ کریں گے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم آگے کی طرف چلیں۔ گوری نے یہ بات سنی اور سن کے اس کو اتنا زیادہ اچھا نہیں لگا، اوبویسلی اس کو اچھا نہیں تھا لگا، تو اسی لیے اس نے یہ بات پوچھی کہ بھی تم نے جو ہے وہ لا کیوں بریک کیا ہے۔ اس وقت تو خیر اس نے سن کے آگے سے بس ہلکا سا ہی اس نے ہوں کہا، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے کیا ہوا، اس گوری نے جو ہے نا نیکسٹ ڈے ہی جاتے ساتھ ہی پولیس کے پاس گئی اور وہاں پہ جا کے بتایا کہ بھی میرے جو شوہر ہے نا اس نے کل رات یہاں پہ لندن کی سڑک کے اوپر جو تھا وہ ٹریفک سگنل جو ہے اس کو بریک کیا اور ریڈ لائٹ کراس کر کے وہ آگے کی طرف نکل گیا، اور اس نے یہ لا بریک کیا ہے، اور اس لا بریک کرنے کی وجہ سے مجھے وہ شخص جو ہے نا اتنا زیادہ اب قابل اعتماد نہیں لگتا، اور مجھے اس شخص سے نا طلاق چاہیے، میں اس کے ساتھ مزید اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ اور یہ اس نے ریزن بنا کے جو تھا نا اس پولیس کے پاس گئی، وہاں پہ اس نے اپنا کیس رجسٹر کروایا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس آدمی کو جو تھا نا وہ عدالت میں بلا لیا گیا کہ بھی اس عورت نے یعنی کہ اس گوری نے تمہارے اگینسٹ جو ہے وہ کیس فائل کیا ہے، اب آپ آ کے اپنا مدعا جو ہے وہ عدالت کے سامنے بیان کریں۔ خیر جی وہ آدمی جو تھا وہ عدالت کے سامنے پیش ہوا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا کہ ہاں میں نے جو ہے وہ وہاں پہ ٹریفک سگنل جو تھا اسے بریک کیا اور آگے نکل گیا، اور آپ کو یہ بات ساری بتانے والی میری بیوی ہی ہے، اور بیوی جو ہے وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہی۔ خیر اس طرح سے کرتے کراتے جو تھا نا ان دونوں کی آپس میں ڈائیورس ہو گئی، علیحدگی ہو گئی۔ علیحدگی ہونے کے بعد جب وہ شخص عدالت سے باہر آیا تو اس نے اپنی ایکس وائف کو پوچھا کہ بھی آخر ایسی کیا وجہ بنی اتنی چھوٹی سی ریزن کے اوپر جو ہے وہ میں نے زندگی کا ایک بڑا ٹائم پیریڈ تمہارے ساتھ گزارا، ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی، بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی ہماری، آخر یہ اتنی چھوٹی سی بات کی وجہ سے کہ میں نے ایک ٹریفک سگنل جو تھا اسے بریک کر دیا، اس کی وجہ سے تم نے میری ساری پیار محبت، میری وفاداری اور میری ساری دی ہوئی آسائشوں کو جو ہے وہ ٹھکرا کے تم نے مجھ سے علیحدگی کیوں اختیار کی ہے؟ تو اس عورت نے آگے سے صرف ایک جواب دیا کہ میں نے تم سے شادی نہ تمہارے اصولوں کی وجہ سے کی تھی اور تمہاری پرسنالٹی سے متاثر ہو کے کی تھی کہ تم مجھے کبھی زندگی میں دھوکہ نہیں دو گے اور تم بڑے ہی اصول پرست انسان ہو، لیکن جن باتوں کی وجہ سے اور جن چیزوں کی وجہ سے میں نے تم سے شادی کی تھی تم انہی چیزوں سے مکر گئے، اور تم نے ریزن یہ مجھے بیان کی کہ تم نے ریڈ لائٹ صرف اور صرف اس وجہ سے سکپ کی تھی کہ تمہیں وہاں پہ اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اب اگر تم سوچو کہ میں نے تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاری ہے اور تم پہ اعتماد کیا، تم نے مجھے کن کن لمحوں کے اوپر دھوکہ نہیں دیا ہوگا صرف اور صرف یہ سوچ کے کہ میں تمہیں دیکھنے کے والی وہاں پہ موجود نہیں ہوں۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ تمہارے افیئر ہوئے ہوں گے، نہ جانے کیا کچھ تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا ہوگا، مالی کرپشن بھی کی ہوگی، اور دوسرا ایموشنلی بھی تم نے مجھے کرپٹ کیا ہوگا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ بھی میں تمہیں وہاں پہ دیکھنے والی نہیں تھی تو تم نے مجھے نہ جانے کن کن جگہوں پہ اور کن کن باتوں پہ تم نے مجھے چیٹنگ کی ہوگی۔ اب انہی باتوں کے اوپر یعنی کہ جن باتوں سے میں نے تم سے پیار کیا اور تمہارے ساتھ میں نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ گئی اور اپنا مذہب بھی میں نے چینج کیا، ان سب باتوں کی وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ جو تھا نا وہ شادی کی تھی۔ اب جب تم انہی باتوں پہ نہیں رہے تو اب میرا تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں سے آپ لوگ جو ہے نا وہ دیکھیں کہ بھی ایک گوری نے جو کہ یہاں کی برٹش بورن تھی اور کرسچن تھی اور اس نے یہاں پہ اپنی ساری زندگی گزاری، اس نے صرف اور صرف اصول پرستی کی وجہ سے اور کہہ لیں کہ بھی ایک بندے کی ایمانداری کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کی۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ بڑے ہی اصول پرست ہوتے ہیں، لاس کو بریک کرنا اور دوسروں کو چیٹنگ کرنا یہ ان کے نزدیک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ چوری کرنا تو ایک بہت بڑی بات ہے اور قتل کرنا تو کسی کو بہت ہی بڑا کام ہے، یہ لوگ کسی کو چیٹ کرنا جو ہے نا اس کو بھی بہت بڑا گناہ اور جرم سمجھتے ہیں۔ تو جی گوری نے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ بھی اس بندے نہ جانے میرے ساتھ زندگی میں کہاں کہاں دھوکے کیے ہوں گے، اس وجہ سے اس نے عمر کے آخری حصے میں جا کے جبکہ اس کے بچے جوان ہو چکے تھے اور اس نے اپنی ساری زندگی اس شخص کے ساتھ گزار دی تھی، اینڈ پہ جا کے اس نے اس کو صرف اور صرف اسی وجہ سے جو تھا نا اس شخص کو چھوڑ دیا کہ بھی اس نے نہ جانے مجھے کن کن باتوں پہ اور کن کن جگہوں پہ چیٹ کیا ہوگا، مجھے دھوکہ دیا ہوگا، صرف اور صرف اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں اسے یہاں پہ دیکھنے والی نہیں ہوں۔
تو یہ تو تھی کہانی ایک گوری کی جس نے کہ اپنے شوہر کو صرف ایک چھوٹی سی بات کے اوپر، ایک ٹریفک سگنل توڑنے کے اوپر اپنے شوہر کو صرف سسپیکشن کی بنیاد پر کہ اس نے مجھے چیٹ کیا ہوگا اس نے چھوڑ دیا، کہ یہ اصول پرست انسان نہیں ہے۔ ہم لوگ جو کہ مسلمان ہیں اور اپنی ساری زندگیاں ہم اسلام کے مطابق گزارنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم لوگ تو جگہ جگہ ایک دوسرے کو دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چیٹ بھی کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے اصول بھی توڑتے ہیں، اور ہم لوگ دوسروں کو بیوقوفی بنانے کے نام پہ کہ بھی میں نے اس کو بڑا بیوقوف بنا دیا یا یہ کر دیا وہ کر دیا، ایک دوسرے کو چیٹ کرتے ہیں، آپس میں خیانت کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جی بیک بائٹنگ بھی کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کا کیا ہے کہ بھی ہم لوگوں کی زندگی میں کوئی اصول کو قاعدہ، یا کہہ لیں کہ بھی ہم لوگ کبھی اسلام کے مطابق ہم نے واقعی میں اسلام کو قبول کیا ہے یا کہ نہیں کیا ہے۔ آپ لوگوں اس بارے میں کیا رائے ہے کہ بھی ہم لوگ ایز اے مسلم ہو کے جو ایک دوسرے کو دھوکے دیتے ہیں، ایک دوسرے کے حق مارتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر غلط الزامات لگاتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، آخر ہم لوگ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ آپ لوگ اس بارے میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا اپنے کمنٹس کے ذریعے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور جو میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔